اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جی میں آج ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور وہ واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ۔ تو یار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، 2 منٹ لگیں گے، باقی میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور اب ہم واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی سے دوست تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھی خدیجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، باقی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کے بنا پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آزادی لقب دینے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا قریش میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا، آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کے مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرن رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بہت ہی ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت زبیر بھی اس علم کے ماہر تھے، وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جیسے ہی معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا، ہر معاملے میں ابوبکر صدیق سے مشورہ کریں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے، آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا، اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو۔
اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تمیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں۔ جب اس نے مجھے وہ شعر سنائے اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے اور میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو بختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر، میں تمہاری تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ اسلام کی تبلیغ، انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کا نام یہ ہے: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ باقی میری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے اس واقعے میں غلطی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر میں اس میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔